رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأۃ لاربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ آپ نے فرمایا کسی عورت سے نکاح کیا جاتا ہے یا حسن و جمال کی وجہ سے، یا حسب و نسب کی وجہ سے، یا مال اور دولت کی وجہ سے، یا اس کے سیرت اخلاق کردار کی وجہ سے۔ تم اس کی سیرت کو ترجیح دو، اس کے اخلاق کو ترجیح دو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس لیے نکاح کے وقت لڑکی کی مالداری کو، حسب و نسب کو، دولت کو، حسن و جمال کو نہ دیکھا جائے، بلکہ اس کے کردار کو دیکھا جائے، اس کی سیرت پہ نگاہ ڈالی جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کا جو نکاح کیا ہے وہ کسی حسینہ عورت سے نہیں، مالدار عورت سے نہیں، اعلیٰ حسب و نسب والی سے نہیں، بلکہ اس سے نکاح کروایا کہ جس کے دل میں خوف خدا تھا، جس کی سیرت عمدہ تھی، اخلاق اچھے تھے۔ علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ نے صفت الصفوہ میں واقعہ ذکر کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلی میں گشت کر رہے ہیں، ایک جگہ سے گزر ہوتا ہے، ایک ماں اپنی بچی سے کہتی ہے دودھ میں پانی ملا دو، بیٹی آگے سے جواب دیتی ہے امیر المومنین نے منع کیا ہے، تو ماں آگے سے کہتی ہے امیر المومنین تو نہیں دیکھ رہے، تو بیٹی آگے سے جواب دیتی ہے ان کان عمر لا يعلم فإلہ عمر يعلم، اگر عمر نہیں جانتا عمر کا خدا تو جانتا ہے۔ حضرت عمر نے یہ جملہ سنا، مکان پہ نشان لگایا، چلے گئے۔ صبح اس خاتون کو اور اس کی بیٹی کو بلایا، کہا میں نے تمہاری رات کی گفتگو سنی ہے، بہت متاثر ہوئے، کہا اگر تم راضی ہو تو میں اپنے بیٹے عاصم کا نکاح اس سے کرواتا ہوں۔ تو والدہ بھی راضی تھی، لڑکی بھی راضی تھی، تو اپنے بیٹے عاصم کا نکاح اس لڑکی سے کروایا۔ اس سے ایک بچی پیدا ہوئی اور اس بچی سے نیک صالح حکمران عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ پیدا ہوئے۔ تو دیکھیے حضرت عمر 22 لاکھ مربع میل کے بادشاہ تھے، اگر وہ چاہتے تو اپنے بیٹے کے لیے کسی اعلیٰ خاتون کا انتخاب کر سکتے تھے، حسینہ کا، مال اور دولت کا، لیکن نہیں، حضرت عمر نے ایک غریب بچی کا، جس کے دل میں خوف خدا تھا، جس کے دل میں اللہ کا ڈر موجود تھا، اس کے لیے اپنے بیٹے کے رشتے کا انتخاب کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسے ایک بچی عطا کی، اور اس بچی سے اللہ نے خلیفہ راشد عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو پیدا کیا۔